السلام علیکم ویورس، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ رسول اللہ کی ولادت کے وقت کون سے ایسے 10 معجزات ہوئے۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی اس وقت میں آمنہ کے پاس تھی اور ان کی معاون تھی، اور میں نے اس وقت دیکھا کہ رسول اللہ کا نور چراغ کی روشنی کو بھی مات دیتا تھا، اور میں نے اس رات 10 علامات کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلے سجدہ ریز ہو گئے۔ آپ نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو انتہائی فصیح و بلیغ زبان میں فرمایا کہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک میں رسول اللہ ہوں۔ آپ کے نور سے تمام گھر منور ہو گیا۔ میں نے ارادہ کیا کہ آپ کو نہلاؤں، پھر میں نے ایک غیب سے فرشتے کی آواز سنی کہ اے صفیہ، تو خود کو یوں زحمت نہ دے، ہم نے حبیب خدا کو طیب و طاہر پیدا کیا ہے۔ جب میں نے دیکھنا چاہا کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناف بریدہ تھے اور آپ کے ختنے ہو چکے تھے۔ میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے میں لپیٹنا چاہا تو آپ کی پشت مبارک پر مہر نبوت دیکھی اور آپ کے کندھوں پر کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک یہودی جو مکہ مکرمہ میں سکونت پذیر تھا اور پھر جس شب رسول اللہ پیدا ہوئے اس نے امرائے قریش سے دریافت کیا کہ تم لوگوں کے ہاں آج رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ امرائے قریش نے کہا ہمیں اس بات کا کچھ علم نہیں۔ اس یہودی نے کہا کہ تم دیکھو کہ آج کی شب ایک نبی پیدا ہوا ہے اور اس نبی کے دونوں شانوں کے درمیان ایک نشانی ہے۔ امرائے قریش اپنے گھروں کو واپس لوٹے اور انہوں نے جب اپنے گھر والوں سے پوچھا تو انہیں علم ہوا کہ آج رات حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ پھر وہ یہودی ان امرائے قریش کے ہمراہ حضرت آمنہ کے پاس آیا اور پھر حضرت آمنہ نے امرائے قریش کے دیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکالا۔ اس یہودی نے جب مہر نبوت دیکھی تو وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا، اور جب وہ ہوش میں آیا تو وہ چیخنے لگا، نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی، اور اے امرائے قریش، تم سن لو کہ یہ اللہ کا نبی تم پر حکمرانی کرے گا اور یہ تم پر ایسا غلبہ پائے گا کہ جس کے ظہور کی خبر مشرق اور مغرب میں ہوگی۔ حوران جنت نے حضرت آسیہ، حضرت مریم کے ہمراہ حضرت آمنہ کو رسول اللہ کی ولادت باسعادت کی مبارکباد دی۔ اس سبب میں حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کھجور کی مانند لمبی خواتین کو دیکھا جیسے قبیلہ بنی عبد مناف کی خواتین ہوتی ہیں۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا اور میں نے ان سے زیادہ روشن اور پر نور چہرے والی عورتیں کبھی نہ دیکھی تھیں۔ ان میں سے ایک آگے بڑھی اور میں نے اس کے ساتھ ٹیک لگائی، پھر دوسری آگے بڑھی اور اس نے مجھے پینے کے لیے پاکیزہ دودھ جیسا کو مشروب دیا جو انتہائی لذت والا اور بہت میٹھا تھا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ نوش فرماؤ، چنانچہ میں نے پیا۔ پھر جب میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ہم آسیہ اور حضرت مریم ہیں، اور ہمارے ساتھ دیگر خواتین جو ہیں یہ حوران جنت ہیں۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت پیش آنے والے واقعات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ امام بہقی نے حضرت حبان بن ثابت سے روایت کیا ہے کہ میں 7 یا 8 برس کا تھا اور میں جو کچھ دیکھتا تھا اسے جان جاتا تھا، اور جو کچھ سنتا تھا میں اسے سمجھ جاتا تھا۔ اور پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد صبح کے وقت ایک یہودی کو چلاتے سنا جو یہود کو پکار رہا تھا، اور جب تمام یہودی اس کے گرد جمع ہو گئے تو وہ چلا کر کہنے لگا کہ تجھ پر افسوس ہے کہ تو کیوں شور مچا رہا ہے؟ تو اس یہودی نے کہا
کہ احمد کا وہ ستارہ کہ جو آسمان پر نظر آیا کرتا تھا وہ اب وہاں سے جا چکا ہے۔ آج کی رات احمد پیدا ہو چکے ہیں اور وہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں جہاں دنیا میں ان کی حکمرانی ہوگی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جس رات رسول اللہ کی پیدائش ہوئی میں نے کچھ مرد فضا میں اپنے ہاتھوں میں چاندی کے برتن لیے کھڑے دیکھے اور پرندوں کی ایک ٹکڑی میرے روبرو آئی، پھر انہوں نے مجھے میری گود کو ڈھانپ لیا۔ ان پرندوں کی چونچ زمرد کی اور بازو یاقوت کے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں سے حجابات دور فرما دیے۔ میں نے اس وقت پوری دنیا کا معائنہ کیا۔ میں نے دیکھا 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق، دوسرا مغرب اور تیسرا کعبہ کی چھت پر۔ میں نے اس وقت ایک فرشتے کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین کے مشرق اور مغرب میں لے جاؤ اور سمندروں کی سیر کراؤ تاکہ وہ سب آپ کے نام گرامی، اوصاف گرامی اور صورت گرامی کو پہچان لیں اور جان لیں کہ رسول اللہ کا نام دریاؤں میں لکھا گیا ہے، کیونکہ شرک اور اس کے لوازمات و اسباب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مٹا دیا جائے گا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ پھر وہ بادل جلد ہی آپ سے ہٹ گیا۔ اس وقت میں نے دیکھا آپ سفید اون کے کپڑے میں ملبوس ہیں اور آپ کے نیچے سبز ریشم کا بچھونا ہے۔ آپ کی آبدار موتیوں کی 3 کنجیاں ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ اس وقت کسی فرشتے نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصرت، غلبہ اور نبوت کی کنجیاں ہاتھ میں لے رکھی ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ایک اور بادل سامنے آیا۔ اس بادل میں مجھے گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے پروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، یہاں تک کہ اس نے بھی مجھ سے محمد کو پوشیدہ کر دیا اور رسول اللہ میری نظر سے اوجھل ہو گئے، اور میں نے ایک فرشتے کو اعلان کرتے سنا کہ محمد کو مشرق اور مغرب اور انبیاء کے مولودات پر لے جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جن و انس اور ہوش و طیور کی روحوں کو پیش کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم کی صفا، حضرت نور کی رقت، حضرت ابراہیم کی حلت، حضرت اسماعیل کی زبان، حضرت یعقوب کی مسرت، حضرت یوسف کا حسن و جمال، حضرت داؤد نبیوں کے اخلاق حمیدہ اور فضائل جلیلہ سے آراستہ کر دو۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا اور میں نے رسول اللہ کو اپنے پاس موجود پایا۔ آپ لپٹے ہوئے سبز ریشم کو تھامے ہوئے تھے۔ پھر کسی فرشتے نے کہا خوشی ہے، محمد نے تمام دنیا کو تھام رکھا ہے اور کوئی مخلوق نہیں جو آپ کے حلقہ نبوت سے باہر ہو۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا 3 افراد ہیں، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت اور تیسرے کے ہاتھ میں سفید ریشہ تھا۔ اس نے اس ریشہ کا سرا کھولا اور ایک انگوٹھی نکالی جس کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہوتی تھی۔ پھر اس لوٹے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 مرتبہ غسل دیا اور دونوں شانوں کے درمیان اس انگشتری سے مہر لگائی اور ریشم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لپیٹ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور کچھ دیر اپنے بازو میں رکھ کر میری طرف بڑھا دیا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جس رات میرے پوتے محمد کی ولادت ہوئی میں اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھا، اور جب آدھی رات کا وقت ہوا تو میں نے مقام ابراہیم کے نزدیک اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی سنی، اور کوئی اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان کر رہا تھا کہ اب مجھے مشرکین کی نجاستوں اور دور جہالت کی ناپاکیوں سے پاک کر دیا گیا ہے۔ اور پھر تمام بت سرنگوں ہو گئے، منہ کے بل گر پڑے، اور میں نے حبل جو کہ سب سے بڑا بت تھا اس کی جانب نگاہ بلند کی تو وہ بھی اوندھے منہ زمین پر گرا پڑا تھا، اور پھر یہ اعلان سنائی دیا کہ آمنہ کے گھر محمد کی پیدائش ہو چکی۔ اور پھر میں صفا کے پہاڑ پر چڑھ گیا اور صفا پر میں نے دیکھا گویا تمام پرندے اور بادل مکہ مکرمہ پر اپنا سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر میں آمنہ کے گھر جب گیا اس وقت دروازہ بند تھا۔ میں نے کہا دروازہ کھولو۔ آمنہ نے مجھ سے کہا ابا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا لاؤ۔
میں ابھی انہیں دیکھوں؟ تو آمنہ نے کہا اس کا حکم نہیں ہے۔ میں نے کہا تم اس بچے کو 3 دن تک کسی کو نہ دکھانا، اور پھر میں نے اپنی تلوار درمیان سے باہر نکالی اور گھر سے باہر چلا گیا۔ پھر میری ملاقات راستے میں نقاب پوش سے ہوئی جس نے اپنی تلوار میان سے باہر نکال رکھی تھی، اور اس نے مجھ سے کہا اے عبدالمطلب واپس چلے جائیے تاکہ ملائکہ اور مقربین اور مقام علیین کے رہنے والے آپ کے فرزند کی زیارت سے فارغ ہو جائیں۔ اس وقت میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا اور میں اسی حالت میں باہر آ گیا تاکہ قریش کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر دوں، مگر میری زبان 1 ہفتہ تک اللہ کی جانب سے بند کر دی گئی اور میں یہ بات کسی سے بیان نہ کر سکا۔ اور ابن عساکر کی روایت میں ہے کہ ورقہ بن نوفل، زید بن عمرو بن نفیل اور نے رسول اللہ کی ولادت کی رات ایک بت خانے میں گئے تو دیکھا کہ تمام بت اوندھے منہ گرے پڑے تھے۔ انہوں نے حیرانگی کے ساتھ انہیں سیدھا کیا تو وہ پھر دوبارہ گر پڑے۔ انہوں نے ان بتوں کو 3 مرتبہ کھڑا کیا اور سارے بت تیسری مرتبہ بھی منہ کے بل گر پڑے۔ تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا یہ ضرور کسی ابدی صداقت اور غیر مرئی قوت کا کام ہے، اور یہ سب ایسے نہیں ہوتا۔ ابھی یہ تینوں گفتگو کر رہے تھے کہ ایک بت کے اندر سے آواز آئی، یہ تمام بت اس نومولود کی وجہ سے تباہ برباد ہوئے جس نے اپنے نور سے مشرق اور مغرب اور زمین کی تمام راہوں کو منور کر دیا ہے۔ مزید میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ کیسر و کسرا میں کس طرح زلزلہ آیا اور کس طرح ان کے بت اوندھے منہ گر پڑے، کس طرح رسول اللہ کی ولادت کے بعد آتش کدے خود بخود بجھ گئے، اور مجوسی اور نصرانی اور یہودی جو تھے ان کو یہ خبر ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ساری ڈیٹیلز نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔